مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے بعد سب سے اہم مسجد قباء ہے، اور قرآن کریم نے اس کی باقاعدہ گواہی بھی دی ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، باقاعدہ بیان فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھیں، تو آپ کا معمول تھا ہر ہفتے آپ وہاں تشریف لے جاتے، کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ مسجد قباء کے اندر 2 رکعتیں کوئی پڑھے گا تو اس کو عمرے کا ثواب ملے۔ اس واسطے آپ وہاں جائیے، نماز پڑھیے۔ وہاں بھی میں عرض کروں گا لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے، پورا بس ایسا لگتا ہے جیسے پکنک پوائنٹ ہے۔ یاد رکھیے آپ وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، بس ذہن میں یہ رکھیے عبادت کے معنی عاجزی کی انتہا کرنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تو اس واسطے تذلل اس کا ترجمہ کرتے ہیں، عبادت تذلل، انتہائی اپنے آپ کو عاجز بنا دینا، یہ عبادت کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ سلیقہ شریعت نے بیان فرمایا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر مختلف مساجد ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے۔ ان تمام مساجد میں جائیے۔ مسجد جمعہ ہے، جمعہ فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے وہاں جمعہ پڑھا تھا، وہاں جائیے، نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ اسی طرح مسجد ذوالقبلتین ہے، جس کے اندر قبلے کے 2 رخ بنے ہوئے ہیں۔ جب تحویل قبلہ ہوا تو اس کے اندر نماز ہو رہی تھی، نماز کے وقت میں وہ مڑ گئے تھے، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے لگے۔ تو بیت المقدس مدینہ طیبہ کے شمال میں ہے، بیت اللہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں، تو بالکل آمنے سامنے ہی، تو اس واسطے اس کے دونوں نشان بنے ہوئے۔ تو وہاں جائیے، وہاں نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ اسی طرح مسجد غمامہ ہے، مسجد سبق ہے، مساجد خمسہ ہیں۔ ان تمام مساجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت حاصل ہے۔ ان تمام مساجدوں میں جائیں اور وہاں جا کر نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور اس سے ہمارے دین کی محبت اور وہ تاریخ تازہ ہوتی ہے۔ تو اس تصور سے جائیے، ان حضرات نے کہاں کہاں کیا کیا عمل کیا، تو ان سے تعلق اور آپس کے اندر ربط پیدا ہوتا ہے، تاریخ تازہ ہوتی ہے۔ تو اس نسبت سے آپ وہاں جائیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر ان مساجد کے علاوہ ایک مقام جنت البقیع، وہاں کا مشہور قبرستان، جس کے اندر تقریباً 10,000 حضرات صحابہ، ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، بے شمار اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ وہاں جائیے، وہاں جا کر ایصال ثواب کیجیے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر ایک قبرستان ہے شہدائے احد کا، احد پہاڑ کے دامن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ معلم مدینہ وہاں مدفون ہے۔ وہاں جائیے، وہاں جا کر آپ حاضری دیں ایصال ثواب کی، لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو اختیار فرمائیے، کوئی شرک اور بدعت والا عمل نہ کیجیے۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جس کو باقاعدہ شریعت نے حدیث میں بیان فرمایا کہ قبرستان جب آدمی جائے تو السلام علیکم یا ایھا القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، سلام کرے اور یہ دعا کرے کہ اللہ ہماری اور ان کی مغفرت فرما، یہ پہلے چلے گئے، ان کے نقش قدم پر ہم آنے والے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ہے قبرستان میں ایصال ثواب کا طریقہ۔ ایصال کے معنی پہنچانے کے، ثواب نیکی کا، اجر۔ تو ایصال ثواب کا مطلب یہ ثواب پہنچائے۔ تو سب سے بہترین چیز مردے کے لیے دعا ہے، سب سے بہترین چیز دعا ہے۔ نماز جنازہ میں دعا ہو رہی ہوتی ہے، سلام میں دعا ہے، تو دعا سب سے بہترین ہے۔ تو اس واسطے وہاں دعا اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم، بس اتنا جملہ، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اللہم اغفر لہم ورحمہم۔ تو یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے ایصال ثواب کا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اس کے بعد درجہ ہے کچھ صدقہ خیرات کا، جو اللہ توفیق دے صدقہ کریں، اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب ان سب کو پہنچا۔ تو ان کو ثواب کی ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی ہے اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا، اور ان کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر فرما، قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ تو یہ دعا کریں۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے ایصال ثواب کا، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں،
تو یہ تیسرے درجے پر ہے، قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرے، سورہ یاسین پڑھے اگر یاد ہو، ورنہ سورہ فاتحہ، الہاکم التکاثر اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف یا 7 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر دعا کرے، اور سب سے پہلے پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب ان سب کو پہنچا اور قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ان کے اعمال اور ان کے طور طریقوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، یہ دعا فرما۔ یہ قبرستانوں میں جہاں کہیں یہاں بھی یہی طریقہ، دعا جب کرنی ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے، لیکن یہ وہیں کی جائے جہاں کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ قبر سے مانگ رہا ہے۔ تو اس واسطے جہاں یہ اندیشہ ہو کہ قبر سے مانگ رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر ہاتھ نہ اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لے، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے۔ لیکن اگر قبرستان سے ہٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھانا بہرحال شرعاً جائز ہے۔